پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے جی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان. بہت اہم ان کا بیان جس پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے عالمی میڈیا میں بھی, اور بالکل انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو نیوکلیئر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس پر بہت لیدے ہو رہی ہے پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کی بڑی گونج ہے. ہر شخص یہی بات کر رہا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ہتھیاروں سے متعلق, یہ بیان شاید نہیں دینا چاہیے تھا. اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی خان صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے اس بیان کے بعد. انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, سیکیورٹی رسک ہیں عمران خان صاحب. کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے کہ جی پھر جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی, تو کیا ہماری نیوکلیئر طاقت صرف مسئلہ کشمیر تک محدود ہے؟ یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے جو آج ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. کیا خان صاحب نے تو بالکل محدود کر دیا ہے کہ ہماری جو جوہری طاقت ہے نیوکلیئر پاکستان جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی طاقت کیا صرف مسئلہ کشمیر تک محدود رہے گی, اور مسئلہ کشمیر جیسے ہی حل ہوتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی؟ خان صاحب نے تو یہی کچھ کہا ہے. یہی ہم اپنے آج مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ جی مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جاتا ہے تو خطے میں اتنی اہم پوزیشن ہے پاکستان کی, چاروں طرف سے زیادہ تر جو ممالک ہیں پاکستان کے مخالف صرف ہندوستان نہیں ہے, پاکستان کے خلاف تو بہت ساری دنیا کی ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو پاکستان کو پھر کیوں نہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت رہے گی؟ کیا پاکستان کے لوگوں نے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو سے مرحوم نے کہا تھا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, تو کیا اس لیے بنایا تھا ہم نے صرف اور صرف اس لیے کہ صرف مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہے جو آج ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. اسلام جی بالکل, اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کا ایک خاص حصہ جو ہے اسے سینسر کیا گیا, جس پر باضابطہ طور پر جو ہے وہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا. بہرحال اس پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر, روشنی ڈالیے گا جوہری ہتھیار کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا بیان کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو جوہری ہتھیاروں کے وہ خود بھی خلاف ہیں, ان کا ایسا کہنا ہے, لیکن یہ صرف دفاع کے لیے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام پہلے ہی جسٹ فار ڈیٹرنس, ڈیفینسو پرپزز کے لیے ہے. وی ہیو نو اوفینسو ڈیزائنس. ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان نے, چیف آرمی اسٹاف نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دفاعی پرپز کے لیے ہے, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار فرسٹ اسٹرائک. نمبر 2, کیونکہ انڈیا ایک نیوکلیئر پاور تھا, اس نے 74 میں دھماکہ کیا, پھر 98 میں کیا 12 اکتوبر کو, 12 مئی کو, تو اس لیے ہمیں مجبوراً پاور آف بیلنس رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑا. اور پھر ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اتنا سیکیور ہے, ماڈرنائزڈ ہے, دنیا کے جتنے سسٹم ان سے میچ کرتا ہے, اس لیے آج تک ہماری کبھی کوئی لیکیج نہیں. انڈیا کا دیکھیں کئی دفعہ یہ پرابلم ہو چکی ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے 2 دفعہ ان کے جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ یہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. بات یہ کہ ہمیں ہر حالت میں جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے. بٹ اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے, انڈیا اپنے ہیجمونک ڈیزائن ختم کر کے پاکستان کو اس کا اسٹمبلنگ بلاک نہیں سمجھتا, اس کے بعد پاکستان سے تجارت کرنا شروع کر دیتا ہے, پاکستان سی پیک منصوبے میں آ جائے, تو وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیزائن. لیکن ہماری سروائیول کے لیے ایک اسلامی ملک کا جو نیوکلیئر ہے, تو ہم یہ نہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. میں بھی پاکستان اپنی جو آپ کی تھنک ٹینکس ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پاکستان ہسٹوریکل اسٹیبلشمنٹ ہے, ان میں ہم دیکھ کے فیصلہ کریں گے. یس, اگر انڈیا ڈیسائڈز انڈر دا امبریلا آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کہ جی ہم بھی ختم کرتے ہیں, پاکستان ختم کرے, then we can consider, then we can think. سر بالکل But before that there is no question. برگیڈیئر حارث صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, لیکن اس کو ایک اور انداز سے بھی ظاہر ہے دیکھا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو کہ کیا ہماری نیوکلیئر طاقت صرف مسئلہ کشمیر تک محدود اگر نہیں تھی, اس سے مشروط نہیں تھی, تو خان صاحب کو ظاہر ہے جس طرح کہ انہوں نے بیان دیا اور اتنے اہم پوزیشن پر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے, پوری دنیا ان کو سنتی ہے, اور ظاہر ہے غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اور دیتے تو ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جی ہندوستان بھی اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے اور ہندوستان بھی اگر اپنے اثاثوں سے ڈکلیئر کرتا ہے جوہری ہتھیاروں کو, تو پھر ہم پاکستان سوچ سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وین یو اسپیک, اس وقت ایک جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ایک روم میں, اگر ایسی بات کہہ دی ہے, بٹ دیٹ
is not کہ خدا نہ خواستہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کریں گے. آئی ایم شیور کہ جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں, جتنے سیکورٹی ڈیفینس اینالسٹ ہوں گے, جتنے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے یا گورنمنٹ کے ہوں گے, دے مینٹ سیم, ہی مینٹ سیم. مطلب ایسے تھوڑی کہ ہم نیوکلیئر سے کشمیر کا مسئلہ کو اپنا ختم کر لیں گے اور اسرائیل دبا کے عربوں کو اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دے گا. It is a deterrent. We have no offensive designs. We don't want to use it against anyone. اسی لیے پاکستان ہمیشہ دنیا کو کہتا ہے, یونائٹڈ نیشن کو کہتا ہے, امریکہ کو کہتا ہے, یورپین یونین کو کہتا ہے کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. کیونکہ جب لڑائی ایک شروع ہوتی, جیسے انڈیا نے 90 ایئرس میں 27 فیبروری کو 2019 میں جب یہ ایئر اسٹرائکس کی تھی, پاکستان میں آیا, پھر 2 جہاز بھی گرا لیے. اس طرح کی جب ایک اب ایسکیلیشن ہوتی ہے اور خدا نہ خاصہ اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, پھر لڑائی کے ڈائنمکس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اینڈ کہاں پر ہوگی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر زیادہ حالات خراب ہو جائیں اور کوئی پاکستان کو وال دیوار سے لگا دیا جائے یا پاکستان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہو جائے, تو یہ نیوکلیئر ویپن ہم نے سجا کے رکھنے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے. بالکل سر, دفاع کے لیے, بالکل دفاع کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے. سر ایک اور بات دیکھیں, وزیر اعظم کے منصب پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, عاقل بالغ شخص ہے, پاکستان کا بہت اہم عہدہ ہے, سپریم عہدہ ہے, یہ ایگزیکٹو عہدہ ہے بلکہ بہت بڑا. تو سر اس میں کیا کہیں گے آپ, جب انہوں نے ایک اور سوال پوچھا, پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے, کیوں؟ تو خان صاحب نے کہا جی مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا یہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. تو سر بے خبری کا یہ عالم ہو, جہاں جواب دینے سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا بڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. دیکھیں یہ بات ایسی نہیں ہے, پاکستان اپنی نیوکلیئر ارسنل بالکل نہیں بڑھا رہا. ہم پاکستان اپنے نیوکلیئر ڈیلیوری مینز بڑھا رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن کبھی ہم غزنی 1 کا تجربہ کرتے ہیں میزائل کا, کبھی ہم ہمارے پاس جتنے میزائل ان کا کرتے ہیں. تو سر وزیر اعظم صاحب کو کیا ان باتوں کا علم نہیں ہوتا یا بریف نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں he never wanted to highlight this. He knew he is properly briefed and he is a custodian. Of course, there is not the Prime Minister of Pakistan as the chief objective of the country. Armed forces are under him اور ساری ریسورسز ان کے اندر ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر مینز کو, یہ ویسٹ کا جو پروپیگنڈا ہے کہ ہم نیوکلیئر ارسنل بڑھا رہے ہیں, وی ڈونٹ نیڈ. ہمارے پاس ڈیٹرنس بہت ہے, ہمارے پاس ڈیلیوری مینز اب بہت انڈیا سے بہتر ہیں. انڈیا کا ایک انچ ایریا ہمارے میزائلز کی رینج میں ہے. نمبر 2, ہمارے پاس سب سے بڑی اہم کامیابی جو ہمارے حارث نواز صاحب, سر ایک منٹ کے توقف چاہیں گے. ہمارے ساتھ سابق ایمبیسڈر ہیں ظفر ہلالی صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. خوش آمدید ظفر ہلالی صاحب آپ کو بھی. جی السلام علیکم. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں. سر ہم یہی بات کر رہے ہیں, حارث نواز صاحب بھی اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے نیوکلیئر طاقت صرف مسئلہ کشمیر تک تو محدود نہیں ہے جو خان صاحب نے کہا ہے؟ نہیں, دیکھیے ہمارا جو نیوکلیئر طاقت ہے, ہمارے پاس یہ ویپن اس وقت تک ہوگا جب تک ہم بالکل 120% سیکیور نہیں ہوئے ہیں, اور جب تک ہندوستان کے پاس ایک ایسا ویپن ہے اس وقت تک ہم اپنا ویپن رکھیں گے. سر یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوستان کے پاس جب تک ہے؟ سر ہمیں صرف ہندوستان سے تو خطرہ نہیں ہے, ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے یہ چیز بنائی ہے, تو صرف ہندوستان اگر اس سے دستبردار ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی دستبردار ہو جانا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, جب پاکستان کبھی جب تک ہندوستان کے پاس ہو یا نہ ہو, یہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ایک طریقے سے یہ ہو یا نہ ہو, جب تک ان کی آرمی 4 گنا ہمارے سے زیادہ ہے, ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے, نیوی 8 گنا زیادہ ہے, اس وقت تک ہم لوگ, اور جب تک ان کے فورسز کی ڈپلائمنٹ میوچل اور بیلنس فورس ریڈکشن نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ بارڈرز پہ جتنے ان کے ہوں اور جتنے ہمارے ہوں وہ بھی پری ڈٹرمن کر کے ہمیں سیکیور نہ ہو, اس وقت تک تو سوچنا ہی غلط ہے اس بات پہ. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ اگر پیس آ جائے تو پھر نیوکلیئر ایشو پہ زیادہ نہیں ہوگا, نہیں ہو, مگر یہ کہنا کہ ہر چیز اور ہر ویپن ہمارا ختم ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہوگا نہیں جب تک ہمارا پورا ہسٹوریکل اور چینج ہماری ریلیشن شپ میں نہ ہو,
اور وہ نہیں لگتا ہونے والا ہے. تو سر خطے میں جس طرح تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، انقلابی ہونے والا ہے امریکہ کا، 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی. حارث نواز صاحب آپ سے بھی اور ظفر ہلالی صاحب آپ سے بھی، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جس طرح پاکستان کی ظاہر ہے اس وقت پوزیشن ہے خطے میں، تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ کشمیر کا کیا آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا سر ہے؟ امریکہ کو ضرورت بہت زیادہ ہے پاکستان کی اس وقت. جی سر امریکہ کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، تو پاکستان بہت ساری باتیں منوا بھی تو سکتا ہے. نہیں منگوا رہا، پتہ نہیں ان کو ضرورت ہماری ہو یا نہ ہو. ہم جو ہماری ضرورتیں ہیں جو ہمیں ان کو فلفل کرنا چاہیے، جو ہمارا کیا ضرورت ہے. ایک ضرورت ہمارا یہ ہے کہ کشمیر کو حق خود ارادیت ملے. بالکل وہ نہیں ملتا تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ نہیں. بالکل یس بالکل. اچھا سر تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. یقینی طور پر اس انٹرویو میں ایک اہم حصہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ افغان فورسز کے انخلا سے قبل جو ہے امریکہ کو ایک سیاسی حل نکالنا چاہیے اس تمام تر معاملے کا. سر آپ کے نزدیک کیا سیاسی حل ہوگا؟ کیسے جو ہے وہ سولوشن فائنڈ کیا جا سکتا ہے اس چیز کا؟ بھائی افغانستان کا سولوشن یہ ہے کہ جو طالبان جو ہیں، جو پشتون ایلیمنٹ ہے، وہ 50% سے زیادہ ہے افغانستان کے باشندوں کا، ٹھیک ہے نا جی. اور قوت جو ہے ان کے پاس دوسروں سے زیادہ ہے. اگر دوسروں کو ان کے گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن کی بات فیصلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ لڑے، اس لیے ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ لڑے، اس لیے ترکی چاہتا ہے کہ وہ لڑے، تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر جنگ ہوگا، سول وار ہوگا. اور افغان طالبان کابل کی فتح کریں گے اور سول وار میں اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا ان کا اور یہ دوسروں کا جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب لوئے جرگا کال کریں گے اور سب لوگ مانیں گے کہ اتنا آپ کو پاور اتنا ہمیں پاور. مگر میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا. سر پاکستان نے کر دیا ہے کہ جی ایئر بیسز پاکستان نہیں دے گا. اب ایک نئی بات شروع ہوئی ہے جو عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی آنا شروع ہوئی ہے کہ جناب اب اڈے نہیں مانگ رہے، ایئر اسپیس مانگ رہے ہیں آپ سے. ایئر اسپیس اور ایئر بیسز کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اگریشن کے لیے ایئر اسپیس چاہیے وہ بھی اتنا ہی دشمنی کا موو ہے جتنا آپ ان کو ایئر بیس دیں جدھر سے ان کے ہوائی جہاز لے جا کے اسٹرائک کریں. آپ کا ایئر اسپیس بھی اور آپ کا لینڈ اسپیس بھی دونوں نہیں آپ دے سکتے امریکہ کو. یہ نہیں ہے نو مور، نیور اگین. سمجھے آپ؟ نیور اگین، یہ نو مور نہیں ہے. اچھا سر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالے گا. ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کی جانب دیکھا ہے، جنگ میں اہم اتحادی کے طور پر پاکستان سر فہرست رہا ہے، سب سے زیادہ معاشی طور پر نقصان بھی پاکستان نے اٹھایا ہے. لیکن آج واضح طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انخلا ہو رہا ہے، لیکن جو بائیڈن کی جانب سے صدر جو بائیڈن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی. اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے. اس کے حوالے سے آج امریکی سینٹ کے ایک نمائندے نے بھی واضح طور پر خبردار کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیوں آپ سمجھیں کیا ہوا ہے. امریکہ اور ہندوستان ایک ملٹری الائز بن گئے ہیں. ان کا فکسیشن ہے چین. امریکہ کچھ نہیں کرے گا جو ہندوستان سے ناخوش، جس سے ہندوستان ناخوش ہو. تو امریکہ ہمارے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں کرتا. اور ہم بھی اب یہ یہ کہتے ہیں سب بیڈ میرج. اب طلاق ایک ہی طریقہ ہے ایک برے شادی کو ختم کرنا، اور وہ ہے طلاق. اب اس طریقے سے طلاق لو جو اتنی دشمنی اور نفرت نہ ہو. جتنا کم نفرت اور دشمنی ہو سکتی ہے اتنا کر کے طلاق لے لو. اب آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ ہندوستان کے ملٹری الائز ہیں، انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، آرمامنٹ شیئر کرتے ہیں، پلاننگ شیئر کرتے ہیں، اور ہندوستان ہمارا دشمن ہے. تو سر ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ امریکہ سپر پاور ہے، اس کی دشمنی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گا امریکہ آپ مجھے بتائیں. سر پابندیاں سب سے پہلے لگیں گی، پابندیاں، اس کے بعد IMF زیر اثر اسی کے ہے.
تو ایران پابندی کر سکا، آپ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ پر پابندی برداشت نہیں کرتے تو پھر جنگ میں نہ آئے نا، پھر میدان میں آئے ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سر معیشت کا حال بھی تو دیکھیں ہماری، سر ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ کیا دیکھنی ہوں گی بھائی؟ آپ کے پاس اتنا اچھا زمین ہے، آپ اپنے آپ کو خود کفیل کر سکتے ہیں، کھانے میں آپ کرتے نہیں سر ہیں۔ کس طرح کر رہے ہیں سر کل کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی، ہم تو ایئرپورٹس گروی رکھ رہے ہیں، شاہراہیں گروی رکھ رہے ہیں، موٹر ویز گروی رکھ کے 1.8 وہاں خرب پیسے لے کر آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالت تو سب کے سامنے۔ اور سر FATF کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں، 27 میں سے 26 نکات پر پاکستان عمل کر چکا، لیکن اس کے باوجود گرے لسٹ میں برقرار رکھا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو US کی بھی افیلیشن ہے نا اس حوالے سے۔ یار آپ کمال کے بندے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ایک ملک ہے امریکہ؟ وہ کیا کر سکتا ہے امریکہ؟ کیا کرے گا؟ آپ کو بلیک لسٹ پہ ڈالے گا؟ ڈالے، کوشش تو کرے ڈالنے پہ۔ سر امریکہ نے یاد نہیں سر آپ کو، پرویز مشرف صاحب کو کہا جاتا ہے، ایک فون آیا تھا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ یار خدا کے لیے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کون یہ سب کوچنگ کرتا ہے؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ ویتنام میں جیتا ہے امریکہ، افغانستان میں جیتا ہے امریکہ، لیٹن امریکہ میں جیتا ہے امریکہ، ایران کے خلاف جیت گیا امریکہ۔ یار آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس قسم کے آپ ڈسپریٹنگ نیوز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ پھیلاتے ہیں، کمال ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ امریکہ خدا کے لیے گیٹ اٹ آؤٹ آف یور ہیڈ۔ امریکہ کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں، امریکہ کے خلاف ہو کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ بالکل یقینی طور پر اس حوالے سے پاکستان یہی اسپرٹ تو ہونی چاہیے ہر پاکستانی کی، ہمارے حکمرانوں کی بھی۔ اچھا جی، بریگیڈیئر حارث صاحب سے میں چاہوں گا، حارث نواز صاحب آپ بھی ذرا اس پر پلیز کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے، کیونکہ پھر وقت بہت کم رہتا ہے۔ سر دیکھیں بالکل آغا ظفر ہلالی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک نیوکلیئر سوورن اسلامک کنٹری ہے، ہم وہ نیوکلیئر ملک کو کبھی بھی کوئی کارنر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 بات ہے کہ فرسٹ ٹائم خدا کا شکر ہے کہ پاکستان has started behaving like a sovereign nuclear state، جس کی وجہ سے ہم ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 بات یہ کہ اکنامک یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں، یہ آپ کو فوڈ میں جو ملک سب سفیشینٹ ہو اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ 5-10% لوگ ہیں جن کا بزنس خراب ہو جائے گا، ہو جائے، nothing will happen۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تبھی آپ کمیونٹی آف نیشن میں نظر آئیں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے سی پیک، اس کے لیے ہمیں چائنا، رشیا، ایران، ترکی یا ہمارے ملک جو ہمارے ساتھ ہیں ریجن میں ہم اسٹرانگ ہیں، وی آر ناٹ پش ود اینی ون۔ امریکن نے آپ کو کیا دیا ہے؟ امریکن نے افغانستان وار میں ہم نے کیا کچھ ان کے لیے کیا؟ $150 کا نقصان کیا ہے، 80,000 سویلین شہید ہوئے ہیں، کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، واٹ آر دی گیون ایز ریٹرن؟ کشمیر میں ان کی انڈین کے کانسرٹ سے جا کے انہوں نے اس کو وہاں اس کا اسٹیٹس چینج۔ سو امیرکن آر ناٹ فرینڈس، دے آر ناٹ ریبل۔ ابھی ہمارا جو رشیا اور چائنا کا جھکاؤ ہو رہا ہے، یہ انڈیا کو بڑی، امریکہ کو تکلیف ہے۔ دیٹ از وائی مسٹر بائیڈن از ناٹ ٹاکنگ ٹو اس، ناٹ ٹاکنگ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان۔ واٹ از دس ایروگینس؟ آپ ملک اسٹیٹ چاہے بڑا ہو چھوٹا، یو کانٹ ڈکٹیٹ یور ٹرم کہ آپ کا CIA کا چیف آئے۔ سر اگر امریکہ کی اہمیت نہیں ہے تو جو بائیڈن کی کال کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں جی مجھے کال نہیں آئی ابھی تک؟ کیا مطلب بائیڈن ایک کال کرے گا پاکستان کا کہ ٹھیک ہے؟ سر سپر پاور کو صرف باتوں سے تو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا نا کہ ہم کہیں جی کوئی اہمیت نہیں ہے امریکہ کی۔ آپ پاکستان کبھی بھی ان سے ڈس انگیج نہیں ہوگا، ہم ان سے انگیج رہیں گے، ریلیشن شپ قائم کرتے رہیں گے، لیکن ہم نیشنل آبجیکٹیوز کو پرسو کرتے رہیں گے۔ ہمارے انٹرسٹ کون سے ہیں؟ ہمارا ابھی جو کوڈ انہوں نے بنایا، گروپ بنایا جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یہ امریکہ ہے اگینسٹ چائنا کو سرکل کرنے کے لیے اور ساؤتھ چائنا سی میں پرابلم کریٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کیونکہ اس کا پارٹنر ہے اس لیے پاکستان کو سرکل کر رہے ہیں، تو دیٹ مین کہ ہم گیو اپ تو نہیں کریں گے سر۔ لیکن امریکہ کو لیکن سر کیا پرابلم؟ ابھی تو افغانستان میں امریکہ موجود ہے، فوجیں بھی موجود ہیں، ان ریلیونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو؟ جی these are the issues۔ سر تو ایگزیکٹلی کیسے، سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں، کیا امریکہ، ظاہری بات ہے امریکہ کی فوجیں جو افغانستان میں موجود ہیں، انخلا کی بات ہو رہی ہے، کیسے اگر وہ امپورٹنٹ نہیں تو ان ریلیونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ذرا فرمائیے گا کچھ۔ ایک بات یاد رکھیں جی، اگر امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں پیس ہو تو کیا اشرف غنی کی ضرورت ہے جو ان کا پپیٹ ہے؟
کیا عبداللہ کی مجال ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق وہاں پر ایک براڈ بیس ایتھنک بیلنس گورنمنٹ نہ بنائیں جس پہ پشتون بھی ہوں، تاجک بھی ہوں، ہزارہ بھی ہوں، سب آئیں اور بیٹھ کے حکومت بنائیں اور اس کو براڈ بیس بنا کے اس کو اس سے آرڈرلی ودرا کیا جائے. دے ڈونٹ وانٹ اٹ. کیا آپ کا مطلب امریکہ جو ہے افغانستان میں 200-300 القاعدہ کو مارنے آیا تھا؟ دے ہیڈ گرینڈ ڈیزائنس. دے ہیڈ کم ٹو اسٹے ان افغانستان. یہ سینٹرل ایشیا کے ماؤتھ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر چائنا کو مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ایران کو مانیٹر کر رہے ہیں. سارے چیز ان کے پلان کر کے انہوں نے نیچرل ریسورسز وہاں پہ اتنے زیادہ کیے ہیں، اتنا خرچ کیا ہے. سو دے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے وہاں پیس ہو. اچھا سر وہ پپٹ ہے یا نہیں، لیکن ہمیں تو پاکستان کی پالیسی کو دیکھنا ہے نا. اور پھر اگر ظاہری طور پر اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان میں خون خرابہ ہوگا؟ جس طریقے سے آغا ظفر ہلالی صاحب نے بھی فرمایا کہ سول وار ہو سکتی ہے. مطلب افغان طالبان کو ان ریلیونٹ کرنے سے تو خون خرابہ تو ہوگا. دیکھیں افغانستان پاکستان یہی امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پلیز ٹیک اٹ ایزی. پہلے وہاں پر آپ براڈ بیس بیلنس گورنمنٹ بنائیں، وچ شوڈ بی افغان لیڈ، افغان اونڈ. افغانستان افغان طالبان کی مرضی بھی ہو، سب کی مرضی ہو. پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. جو حکومت بنے گی پاکستان اس سے تعاون کرے گا ساتھ ہی ساتھ، لیکن وہاں پر حالات ٹھیک ہونے چاہیے. آرڈرلی ودرا کریں جی، تاکہ وہاں اگر وار ہو گئی جیسے پہلے ہو رہی تھی تو وہاں کے فالوڈ پاکستان پر آئیں گے اور پاکستان میں بڑے خطرناک ہو جائیں گے. اچھا ذرا آغا ظفر ہلالی صاحب کی جانب پہ میں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. آغا ظفر ہلالی صاحب ذرا اس چیز پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سر آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا کہ اگر امریکہ ظاہری طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان کیوں سر جو بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی کیا ہے آپ کا مطلب، کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں؟ سر انہوں نے کہا ہے نا کہ مجھے کال نہیں کی گئی یقینی طور پر، یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کال کیا اس کو مبارک دینے کے لیے. کس کو؟ بائیڈن کو. جی، بائیڈن نے وہ کال کو ایکسپٹ نہیں کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے نہیں ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات ابھی نہیں رہیں جو ہمارا جگری دوست ہندوستان کے ساتھ بننے والا ہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان نے ڈینیل پرل کا ایک قاتل کو ریلیز کرنے کا کیا کیا ہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ افغانستان سے شاید وہ قسم کی کوآپریشن نہیں مل رہی ہے تو میں اس ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کروں گا. مجھے نہیں پتا وہ کیوں کیا، نہ عمران خان کو پتا وہ کیوں کیا. صرف اس کو یہ پتا ہے کہ کال نہیں لیا. جب ایک آدمی آپ کا کال نہیں لیتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کال کریں آپ کو اور ایکسپریس کریں کہ وہ آپ کا کال آیا تھا اور جو بھی وجہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے، یا اگر نہیں بھی کہنا چاہتا ہے بات تو اس کے بال از ان ہز کورٹ. یہ کیوں بھاگے جائیں کہیں کال کرو کال کرو. سر اہمیت کی بات ہے نا سر. اہمیت دو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے جنہوں نے سر امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بات کی تو ان کا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے. اب پاکستان میں آج سے دیکھ لی دہشت گردی پھر شروع ہو گئی ہے. آپ نے بالکل صحیح کیا. اب آپ بتائیں لیاقت علی خان کے قاتل کے ملک کے ساتھ آپ نے ڈر بتانا ہے، خوف ہونا ہے آپ کو. وہ ملک جو اس وقت جا کے لیاقت مانے کہ سوچئے تو صحیح، جس نے وہ آرڈر دیا وہ تو ٹیررسٹ ہے. کیا آپ ٹیررسٹ کو جا کے کہیں گے یا تم میرے خلاف بھی ٹیررزم کر رہے ہو لہٰذا سر تو ٹیررسٹ سر اگر ٹیررسٹ ہے تو بار بار پاکستان امریکہ سے امداد کیوں مانگتا ہے سر؟ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے مسئلہ کشمیر کے لیے؟ سر اہمیت نہیں ہے تو پھر کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ ہم مانتے ہیں ان کی بات جب ہمارا فائدہ ہوتا ہے، مگر اور اگر ہم ڈر سے مانتے ہیں شاید کبھی کبھی ڈر بھی جاتے تھے، وہ غلط ہے، مگر زیادہ تر ہمارا فائدہ ہوتا تھا. انہوں نے ہمیں ہتھیار دیتے تھے، انہوں نے چین اور روس کے خلاف ان دا کولڈ وار انہوں نے ہمیں تو یعنی کہ اس وقت امریکہ سے دوستی ہمارے مفاد میں نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نیا جو بلاک بن رہا ہے رشیا چائنا کا، ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے دوستی اور آن اینی ٹرمز نہیں ہے، آن سم ٹرمز ہے. اگر امریکہ دوست رہنا چاہتا ہے اور تمیز سے بیہیو کرتا ہے اور جو پوچھتا ہے وہ مناسب چیزیں ہیں اور ہمارے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے
تو پھر میرے خیال میں ہماری غلط بات ہے اگر ہم کہتے نہیں ہم نہیں چاہتے. مگر اگر امریکہ کہتا ہے کہ جا کے افغان طالبان کو ہم تمہارے زمین سے اٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے خلاف جا کے کاروائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بہت شکریہ آغا ظفر ہلالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر حارث نواز خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہاں پر پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہیڈ لائن کی جانب جائیں گے اور ہیڈ لائن کے بعد واپس پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الخبر.